السلام علیکم اسٹوڈنٹس. نیکسٹ بیسک کمانڈ جو ہم کریں گے وہ ہے رن، سیو اور سسٹم. چیپٹر نمبر 2 ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا، رن کمانڈ جو ہے یہ ایک پروگرام کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایسا پروگرام جو کہ میموری کے اندر موجود ہو، یعنی کہ میموری میں اس کو ہم نے لوڈ کر لیا ہو. ٹھیک ہے، لوڈ کرنے کے بعد اس کو چلانے کے لیے ہم رن کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. GW بیسک میں ہم اصل میں اس کو کیا ہے کہ F2 کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ کمانڈ چل جاتی ہے. پھر انٹر کرتے ہیں تو وہ چل جائے گی. یا سمپلی رن لکھ کے انٹر کریں گے، کمانڈ چل جاتی ہے. اگر پروگرام میموری میں لوڈ نہیں ہوا تو پھر ہم اس پروگرام کو رن کمانڈ سے نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، تو پہلے میموری میں لوڈ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اس کمانڈ کے ذریعے چلا سکتے ہیں. اس کا سنٹیکس ایسے ہے کہ ہم ویسے تو سمپلی رن لکھ کے انٹر کریں، یہ پروگرام چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جو کچھ پیرامیٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب پہلا سنٹیکس دیکھیں، اس میں پہلے رن لکھیں گے، اس کے بعد پھر لائن نمبر لکھیں گے، پھر کاما آر لکھیں گے. اس میں جو لائن نمبر ہے وہ لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص اسی لائن نمبر سے جو ہے اس پروگرام کو چلا دیتا ہے، جو کہ ہم یہاں پہ بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 50 نمبر لائن سے پروگرام کو چلاؤ، تو وہ پھر 50 نمبر پروگرام سے ہی اس پروگرام کو چلائے گا، 50 نمبر لائن سے. اچھا، لائن نمبر کے بعد اگر ہم کاما آر پہ لکھیں تو آر کا کام اصل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ آر لکھنے سے کسی بھی فائل کو یہ کمانڈ بند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تمام فائلوں کو اوپن ہی رہنے دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اس کے بعد دوسرا سنٹیکس ہے رن، اس کے بعد فائل نیم لکھا اور پھر اس کے بعد کاما آر. تو اس میں یعنی کہ ہم اس فائل کا نام ڈائریکٹ لکھ کے جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ہم اس کمانڈ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے وہ پروگرام ڈائریکٹ چل جائے گا. اس کی ایگزامپل، پہلے رن لکھیں گے، اس کے بعد کوٹیشن مارکس میں ہم اس فائل کا نام لکھیں گے. ٹھیک ہے، جس کو ہم نے چلانا ہے. جیسے کہ table.bs ایک فائل ہے جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں اس کمانڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے، وہ لکھا. اس کے بعد پھر کاما آر یہ ہم نے ساتھ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی فائل بند نہیں ہوگی اور تمام فائلیں جو اوپن ہیں وہ اوپن ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، چلتی رہیں گی. اچھا، اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ اس میں ڈیفالٹ اگر ہمیں کسی بھی پروگرام کو چلاتے ہیں، ہم صرف رن لکھ کے انٹر کرتے ہیں، کوئی لائن نمبر نہیں بتاتے، تو وہ پروگرام کو سٹارٹ سے چلائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم کوئی فائل نیم اگر ہم لکھیں اس کمانڈ کے اندر، تو اس فائل نیم سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی فائلیں کھلی ہوئی ہیں وہ ساری بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میموری میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا، اور اگر ہم آر کا استعمال کریں اپنی کمانڈ میں، ٹھیک ہے، کاما آر بھی ساتھ لکھیں، اس سے کیا ہوگا، جو کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی بھی فائل جو ہے وہ بند نہیں ہوگی پروگرام کے چلنے کے دوران، بلکہ تمام فائلیں کھلی رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اس کمانڈ کو چلاتے ہیں تو اس سے اسپیکر کے اوپر جو آواز چل رہی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس کے ساتھ آگے اگر میوزک چل رہا ہے تو وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بند ہو کے شروع سے چلے گا. اچھا، اس کمانڈ کو میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں. PC بیسک سافٹ ویئر کھولیں گے. ٹھیک ہے، جو کہ GW بیسک ایمولیٹر ہے. پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے ایک پروگرام بناتا ہوں، آٹو لکھ کے انٹر کیا. 10 میں نے A=40 لکھا، 20 میں میں نے لکھا B=50، 30 میں لکھ دیتا ہوں C=48.
اچھا اب میں اس کو رن کرتا ہوں، بلکہ پہلے میں چلے تھوڑا سا پروگرام بڑا کر دیتا ہوں. اس میں نے اب لکھا پرنٹ ڈبل کوٹس کے اندر ABC، ٹھیک ہے، کوٹیشن مارک کلوز. اچھا 50 نمبر لائن پہ میں نے لکھ دیا Z = 45. اچھا اب اس کو میں رن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، چلا کے دیکھتا ہوں. اس میں چلنے والی فائل لائن 40 نمبر لائن ہے. اچھا اب میں ڈائریکٹ لائن نمبر کو رن کر رہا ہوں، رن 40, اب دیکھ سکتے ہیں کہ 40 نمبر لائن پہ لکھا ہوا تھا پرنٹ ABC، تو اسکرین پہ ABC پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس کو پہلے ایک فائل کے اندر سیو کرتا ہوں. میں نے اس کو سیو کوٹیشن مارک میں لکھ دیا ABCDE.BES، ٹھیک ہے. اس فائل میں نے اس پروگرام کو سیو کر دیا. اب میں رن کمانڈ سے اس فائل کو ڈائریکٹ چلاتا ہوں. میں نے لکھا رن، اور یہاں میں نے لکھا ABCDE.BES، کوٹیشن مارکس کے اندر ہی لکھنا. اچھا آگے میں نے لکھ دیا (R). تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ 40 نمبر لائن میں صرف ABC تھا جو پرنٹ ہو سکتا تھا اس پورے پروگرام میں، ABC کو اس نے اسکرین پہ پرنٹ کر دیا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ABC کا جو تھا کوٹیشن مارک وہ بعد میں کیسے ڈالا. ڈائریکٹلی تو وہ اوور ایڈ کرتا ہے، تو انسرٹ کا بٹن اگر آپ دبائیں لکھیں وہ پھر اوور ایڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ ورڈس لیٹرس کو آگے کر کے تو وہاں پہ ایک نیا لیٹر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انسرٹ کی مدد سے ایک باکس آیا تھا وائٹ، اس طرح سے میں نے یہاں پہ یہ، ٹھیک ہے، اس میں ڈالا تھا. اچھا نیکسٹ کمانڈ ہے سیو کی کمانڈ، جو کہ ہم پہلے بھی استعمال کرتے رہے. سیو کی کمانڈ کا کام پروگرام کو ڈسک کے اوپر سیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محفوظ کرنا ہوتا ہے. یعنی اس پروگرام کو ڈسک کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، پھر جب بھی اس پروگرام کی دوبارہ ضرورت پڑے تو اس کو جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوڈ کر کے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کا سنٹیکس ہم پہلے سیو لکھیں گے، پھر اس کے بعد فائل نیم لکھیں گے، ٹھیک ہے. نارملی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، سیو لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوٹیشن مارکس میں ہم فائل کا نام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹر کرتے ہیں، وہ فائل سیو ہوئی تھی. اس میں ایک آگے کچھ پیرامیٹرز بھی استعمال کی جا سکتے ہیں. سیو فائل نیم (A), اگر ہم آگے A لکھ دیں پھر وہ یہ کرے گا کہ اس فائل کو وہ ASCII فارمیٹ میں سیو کرے گا، ٹھیک ہے. ASCII جو ہے وہ امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کوڈنگ اسکیم ہے، تو اس اسکیم کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس فائل کو سیو کرتا ہے. اور اگر ہم سیو فائل نیم کے آگے (P) لکھ دیں، اس صورت میں وہ اس کو پروٹیکٹڈ فارمیٹ میں سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انکوڈڈ بائنری فارمیٹ میں پھر اس کو وہ سیو کر دیتا ہے. یعنی کہ اس کو بائنری کے اندر جو ہے نا وہ انکوڈ کیا جاتا ہے. انکوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کوڈ بنا دینا، ٹھیک ہے، جس کو ہم بعد میں ڈیکوڈ کر کے واپس اصلی فارم میں لا سکیں، ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کہتے ہیں. تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ P لکھنے سے وہ اس فائل کو بائنری فارمیٹ میں کر دیتا ہے، لیکن انکوڈڈ، ٹھیک ہے، انکوڈڈ بائنری فارمیٹ. اچھا اب اس کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں. سیو کوٹس میں لکھا matrix.bes، ایک فائل کا نام لکھا جس نام سے ہم اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں. .bs اس کی ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، BS بیسک سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس کے آگے ہم نے لکھا (A). تو اب یہ اس کو ASCII فارمیٹ میں سیو کرے گا. اس کے بعد ہم نے دوسری ایگزامپل ہے جس میں ہم نے سیو کوٹیشن مارکس میں لکھ دیا matrix.bs، پھر اس کے بعد (P) لکھا، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ اس کو پروٹیکٹڈ فارمیٹ میں سیو کرے گا، یعنی کہ انکوڈڈ بائنری فارمیٹ میں سیو کر دے گا.
اچھا اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے، تو اس میں امپلیمنٹیشن میں یہ ہے کہ نارملی جو سیو فائل ہے وہ کمپریسڈ بائنری فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ پروگرام کو سیو کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بائنری فارمیٹ میں کرتی ہے اور وہ کمپریسڈ ہوتا ہے۔ کمپریس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بند کی گئی ہے کسی چیز میں۔ اچھا اس کے بعد ہے اے کو اگر ہم استعمال کریں پیرامیٹر، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کو پروگرام کو ایس کی فارمیٹ میں سیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پی کا پیرامیٹر استعمال کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، تو اس صورت میں یہ اس کو پروٹیکٹڈ فارمیٹ میں سیو کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انکوڈڈ بائنری فارمیٹ میں اس کو وہ سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پروٹیکٹڈ فارمیٹ ہوتا ہے۔ اس پروٹیکٹڈ فارمیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس فائل کو لسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لسٹ کیا چیز ہے؟ لسٹ وہ کمانڈ ہے جس کے ذریعے ہم اس پروگرام کی لائنوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لسٹ لکھ کے انٹر جب کرتے ہیں تو اس پروگرام کے اندر جو بھی پروگرام لائن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری ہمیں اسکرین پہ نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے، صرف اس فائل کو ہم پھر چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پروگرام پی کے ذریعے سیو کیا گیا ہے اس کو صرف ہم ایگزیکیوٹ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چلا سکتے ہیں، لسٹ سے ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کی بھی آپ کو میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ اچھا پہلے میں نے کیا کیا، آٹو لکھا، ٹھیک ہے، آٹو سے جو ہے وہ لائن نمبر آٹومیٹیکلی آتا رہتا ہے، مجھے بار بار 10 20 وغیرہ نہیں لکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے، لائن نمبر نہیں لکھنی ہوگی اس طرح سے۔ تو میں نے کیا کہ پہلے اے از اکول ٹو 90 کر دیا 10 میں، پھر 20 میں، بی ایکولس 80، پھر 30 میں۔ میں اب بس یہ پروگرام میں چھوٹا سا بنایا، اس کو اب سیو کرنا چاہتا ہوں، میں نے لکھا سیو A123.bs، ٹھیک ہے، کوٹیشن مارکس میں آگے کاما پی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو پروٹیکٹڈ فارمیٹ میں اس نے اس کو سیو کر دیا، ٹھیک ہے، انکوڈڈ بائنری فارمیٹ میں اس فائل کے نام سے۔ اچھا اب میں اس کو دوسرے فارمیٹ میں سیو کرتا ہوں، میں نے اس کو لکھا سیو B123.bs، ٹھیک ہے، کوٹیشن مارکس میں، اور اب میں نے لکھا کاما اے۔ اب وہ اس فائل کو ایس کی فارمیٹ میں سیو کرے گا۔ اچھا اب میں نارملی اس کو سیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلے بھی کرتے نہیں ہیں، تو سیو کوٹیشن مارکس میں میں نے لکھ دیا C123.bs، ٹھیک ہے، یہ کر کے انٹر کیا، تو اب یہ تین فائلیں جو ہے وہ سیو ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں لسٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کوئی پروگرام دوبارہ چل گئی جو C123.bs میں سیو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 فائلیں بنی ہیں اور تینوں میں مختلف فارمیٹس میں یہ پروگرام سیو ہو چکے ہیں۔ اچھا آج کی لاسٹ کمانڈ پڑھیں گے ہم، وہ ہے سسٹم کمانڈ۔ اچھا سسٹم کمانڈ جو ہے یہ جی ڈبلیو بیسک سے ایگزٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے یہ ہوگا کہ جی ڈبلیو بیسک سے ہم باہر نکل جائیں گے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے، اپنی آپریٹنگ سسٹم انوائرمنٹ میں ہم واپس چلے جائیں گے۔ اگر ہم ڈاس کے اوپر ہم نے جی ڈبلیو بیسک چلایا ہوا تھا تو ہم واپس ڈاس میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم ونڈوز کے اوپر جی ڈبلیو بیسک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ونڈوز جون سی بھی ہے، ونڈوز 10 ہے اگر، تو واپس ونڈوز 10 پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سسٹم کمانڈ سے۔ اچھا اس کا سنٹیکس جو ہے وہ سمپل، ہم نے سسٹم لکھ کے انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کمانڈ چل جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹ موڈ میں صرف سسٹم لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے لائن نمبر نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمانڈس کے اندر لائن نمبر نہیں لکھنی ہوتی، ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس میں لائن نمبر لکھی جاتی ہیں۔ تو سمپلی سسٹم لکھ کے انٹر کرے تو یہ کمانڈ چل جائے گی۔ اچھا اس کی بھی آپ کو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، بہت آسان کمانڈ ہے۔ میں نے سمپلی جو ہے پہلے ایک پروگرام بنا کے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں پھر استعمال کروں گا۔
میں نے کیا کیا 10 میں لکھا A = 89, B میں لکھا 20 میں لکھا پرنٹ B پرنٹ بیسک P، پرنٹ بیسک P لکھ دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے۔ اس کے بعد سسٹم لکھ کے میں نے جب انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی آپریٹنگ سسٹم انوائرمنٹ میں واپس آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ونڈوز 10 کے اوپر میں نے اس کو چلایا ہوا تھا، تو میں واپس ونڈوز 10 کے اوپر چلا گیا۔ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو یہاں لکھا ہے 20 لائن پہ لکھا پرنٹ کوٹیشن مارکس میں بیسک P، اچھا، اور اس کے بعد لائن نمبر یہاں پہ میں نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بس سسٹم لکھ کے تو اس کو انٹر کر دیں۔ تو اس طرح سے اگر میں ڈاس سے میں نے اگر اس کو چلایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے کمپیوٹر میں اگر ڈاس ہوتا تو میں واپس ڈاس پہ چلا جاتا، جس بھی آپریٹنگ سسٹم میں ہم ہوں گے سسٹم کمانڈ سے ہم واپس اس کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ حافظ۔